تو یہ سمجھ لیں دن ہوتے ہیں، آسانی کے بھی دن ہوتے ہیں، مشکل کے بھی۔ تو جب ہم آسانیوں کے لیے تیار ہیں تو مشکلات کے لیے بھی تیار۔ یہ دن ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایام آئے، وقت ہوتا ہے، تو اس میں انسان کا کام یہ ہے وہ اللہ والوں کا وسیلہ ضرور تلاش کرے۔ وہ چونکہ ہم جو اللہ والوں کی مدد ہے اسے اللہ کی مدد ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رجوع اپنے رب کی جانب کرنا اور بالاہتمام کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے وہ جو طبیعت کے تقاضے ہیں، پہلے تو میں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ دن آئیں گے، دن آئیں گے، انسان آزمایا جائے گا۔ وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پہلے تو کبھی دن مشکل آ جائے نا تو جس طرح آسانیاں بندہ خوشی سے لیتا ہے نا، مشکلات میں بھی ذرا اسے سینہ کھلا کر۔ حضرت ابو یحییٰ ایک درویش تھے، کوئی الزام لگ گیا تو بہت زیادہ شہرت جو تھی وہ زوال میں بدل گئی، لوگ روڑے مارنے لگے، ہر بندہ ہی روڑے مار رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی بھی قریب سے گزرے، انہوں نے ایک پھول پھینکا، پھول مارا تو حضرت نے وہ پھول اٹھا کے واپس کر دیا، کہنے لگے شبلی یار رکھ لے، میرے نا آج کل روڑے کھانے کے دن آئے ہوئے ہیں۔ تو جو کہ دن روڑے کھانے کے ہیں لہٰذا ان دنوں میں پھول سجتا نہیں، آئیں گے دن پھول کھانے کے بھی، جب آئیں گے تو میں لوں گا نا تم سے۔ یہ حالات ہوتے ہیں نا، یہ بدلتے ہیں۔ پہلے تو تیار رہیں اور پھر ان معاملات میں کریں کیا، اپنا رجوع اپنے رب کی طرف کریں۔ حضور نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ وہ جاہل شاعر اور نادان صوفی اور عجیب و غریب قسم کے ادیب جو معاذ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ سارے روپ ہی اللہ کے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کوئی پکارتا ہے، ان بیوقوفوں سے کہو اگر سارے روپ اللہ کے تھے تو پھر حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا؟ پھر توحید خالص کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کمزور باتیں کرنا اور گول باتیں کرنا اور طریقت کے نام پر لوگوں کو اوہام پرستی کا شکار کرنا محبوب کی پیغام کا پہلا سبق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے، آپ مضبوط ہو جائیں۔ دیکھو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اور وصال مبارک بھی حضور کی گود میں ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا چلا گیا ہے لیکن میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اب اتفاق کی بات، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن ہی سورج گرہن بھی ہو گیا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہ یہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ جوڑ دیتے ہیں نا جوڑنے والے۔ آپ کو پتہ ہے کرامتیں تو ریڈی میڈ ہیں، اور ایک صوفی درویش کی کرامت ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ہی فٹ کر دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو کمزور نہ کریں طریقت کے نام پر۔ طریقت تو عقیدہ توحید کا ذائقہ دیتی ہے، طریقت تو انسان کو مصلی پہ بٹھاتی ہے، طریقت تو اللہ سے جوڑتی ہے، طریقت کا راستہ تو معرفت الہی کا راستہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو کس چکر میں ڈال دیا؟ سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے بات چھوڑ دی، جوڑ دی کہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا ان کو بلاؤ نا سب کو مسجد میں۔ حضور آج غم زدہ تھے، وقت نہیں تھا خطاب کا، یہ بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی۔ میں طالب علموں پر علماء سے گزارش کروں گا ذرا میری اس بات پر توجہ کریں۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پر فوراً بھی بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ محفل کب ہوگی، مجمع کب ہوگا، جمعہ کب ہوگا۔ محبوب نے فوراً لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اور پھر محبوب فرمانے لگے لوگوں یہ جو چاند اور سورج کو گرہن ہوتا ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور جب یہ وقت آئے نا تو استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو۔ فرمایا کسی کے وصال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ آپ نے خود سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرنی ہے، خود سے۔
لوگوں کو بتلانا ہے کہ درویش اللہ کی جانب موڑتا ہے رخ کو، وہ اپنا طواف تھوڑا کراتا ہے، اس کی یہ خواہش کہاں ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے میرے پیچھے آئیں۔ رب کا بندہ تو لوگوں سے جان چھڑاتا ہے، وہ تو کہتا ہے اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ وہ تو جان چھڑاتا ہے، وہ تو اگر کبھی مجلسوں میں آتا ہے، محفلوں میں آتا ہے، کبھی لوگوں سے ملتا ہے، اس کا لالچ صرف اتنا ہے کہ رب کے بندوں کو رب کی بات سناؤں، انہیں اللہ کی طرف جانے کا درس دوں، سبق پڑھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے پیغام توحید کے لیے، اور بات یار سنو نا، حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا جب بھی جہاد کرنے جانا پہلے پوچھ لینا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھیں تو پھر لڑائی نہ کرنا، جب میرے رب کی توحید کا میری رسالت کا اعلان کریں تو ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ پھر دوسری بات پوچھنا، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو اسلامی نظام قبول کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اس پہ آ جائیں تو پھر بھی رٹا کوئی نہیں، اور اگر دونوں باتیں نہ مانیں پھر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم نہ توحید خالص کا خاص جو نور ہونا چاہیے، میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو، ایک ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے ہی کرو، اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کافر کے بارے میں مسئلہ، ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں کفر کے ساتھ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں، کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ، وہ جو کفر کر رہا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ہمارا معاملہ مشرک کے ساتھ نہیں، اس کے شرک کے ساتھ ہے۔ جس دن وہ شرک چھوڑ دے مومن ہو جائے ہمارا بھائی ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کافروں کی تعریفیں کر کر کے ان کے ہاں رہ کے جا کے وہ گھن ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں دیہاتی آدمی ہوں نا تو کچھ باتیں بڑی سطحی بھی مجھے آتی ہیں۔ عیسائی غریب ہو تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے، اور اگر امیر ہو تو بولیے، اگر امریکہ کا صدر ہو تو پھر ٹھیک ہے جائز ہے، کھا لینی چاہیے۔ پھر وہ یہاں آئے تو جو مولوی وزیر اعظم کا مشیر ہے وہ بھی بیچ بیٹھا ہوتا ہے روٹی کھانے میں، اور اب عام لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں یاد آتا کہ اس سے پوچھ لو کہ اس کے ساتھ روٹی کھانی جائز بھی تھی کہ ناجائز تھی۔ اب آپ نے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ کیا یہ مسئلے فتوے گفتگو صرف غریب آدمی کے لیے؟ جب آپ چلے جائیں ان کے ملک میں اور ان کے ہاں آپ نوکری کریں پھر آپ کبھی مسئلہ نہ پوچھیں گے؟ بھئی یہ یاد رکھیں کہ مشرک نجس ہوتا ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اور جس کو قرآن نجس کہے وہ نیرا نجس نہیں، وہ تو بڑا گہرا نجس ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ذوق ہی نہیں، ہم یہ سمجھنے کی کوئی تیار نہیں کہ کنتم خیر امتن۔ ہم توحید والے ہیں، توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے سینے میں جو دولت ایمان ہے وہ بڑی بات ہے، یہ حضور کا پیغام ہے، اسے سمجھو۔ اور یارو میں نے نا اس سال ربیع الاول پہ دوستوں سے کہا تھا کہ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، یہ جو بت پوجتے ہیں نا معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں، یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کی ڈگری رکھتا ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے۔ ہمیں اس لیے زیادہ میلاد منانا چاہیے کہ تحقیق کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ رہ جاتے۔ یہ خدا کا فضل ہے، ہم پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی نعت سنائی ہے۔